بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن میں سے آج ہم سبق نمبر 65 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان زکوٰۃ فطرہ کے متفرق مسائل ہے۔ اس سے پہلے ہم آخری درس زکوٰۃ فطرہ کے مصرف کا پڑھ کر آئے ہیں، اور آج ہم زکوٰۃ فطرہ کے متفرق مسائل پڑھیں گے۔ متفرق کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہم نے پڑھے وہ کسی عنوان کے ساتھ مخصوص، یعنی زکوٰۃ فطرہ میں بھی کافی عنوان ہیں، اس عنوان سے مخصوص تھا۔ البتہ یہاں پر ہم درمیان میں سے مسائل پڑھیں گے، کسی بھی ایک عنوان سے لاگو نہیں ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1982، ضروری ہے کہ انسان فطرہ قربت کے قصد سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے دے، اور اسے دیتے وقت فطرے کی نیت کرے، کیونکہ فطرہ ایک عبادت ہے، اور ہم پہلے بھی یہ چیز بیان کر کے آئے ہیں کہ کوئی بھی عبادت اگر انجام دی جاتی ہے تو اس کو ہم اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں، اور اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے انجام دیتے ہیں۔ لہذا اس میں یہ نیت ہماری ہونی چاہیے کہ ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں اللہ کے تبرک کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے۔ تو تقرب کا معنی بھی ہم نے پہلے بتایا تھا کہ تقرب کسے کہتے ہیں۔ تقرب یعنی قریب ہونا، نزدیک ہونا، اور اللہ کے نزدیک ہم نہ تو زمان کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں، نہ مکان کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں، البتہ ہم اپنے مرتبے کو اتنا بڑھائیں تقوی و پرہیزگاری اور اللہ کے احکامات کی بجا آوری کے ذریعے کہ ہم اللہ کے ساتھ قریب ہو سکیں۔ اس کو قربت کہتے ہیں، اور ہر کام جو کہ اللہ نے ہم پر لازم قرار دیا ہے، ہم اس کو قربتاً اللہ کی نیت سے انجام دیتے ہیں۔ یعنی قربت کا انہوں نے یہاں پہ معنی کیا ہے کہ کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، یعنی اس کی احکام کی، اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے یہ میں انجام دے رہا ہوں۔ اگر میں اس کا حکم بجا لاؤں گا تو اس کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور اسے دیتے وقت فطرے کی نیت بھی کرے کہ یہ میں جو دے رہا ہوں، مثلا جنس یا قیمت یا کچھ بھی، میں یہ فطرے کے طور پر دے رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1983، اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک سے پہلے فطرہ دے دے تو یہ صحیح نہیں ہے،
کیونکہ ہم پہلے بھی بتا کے آئے ہیں کہ فطرہ واجب ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد. جب غروب آفتاب کے بعد واجب ہوتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس فطرے کو واجب ہونے سے پہلے ہی ادا کرتے ہیں؟ واجب ہونے سے پہلے ہی اسے دے دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی وجہ سے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک سے پہلے فطرہ دے دے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں بھی فطرہ نہ دے. ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے بھی نہیں دے سکتا. اگر ماہ مبارک رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تب بھی بہتر یہ ہے کہ وہ دوران رمضان المبارک بھی نہ دے. البتہ اگر ماہ رمضان المبارک سے پہلے کسی فقیر کو قرض دے اور جب فطرہ اس پر واجب ہو جائے قرضے کو فطرے میں شمار کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ مثلا کسی شخص کو اس نے ماہ مبارک رمضان سے پہلے قرض دیا، اور یہ عموماً کرنا بھی چاہیے ماہ مبارک رمضان سے پہلے تو الگ بات ہے، البتہ رمضان المبارک کے درمیان یا رمضان المبارک کے آخری دنوں میں یہ کرنا بھی چاہیے کہ مستحقین کو دینا چاہیے. کیوں؟ یہ ایک ہم اپنے ماحول میں جب دیکھتے ہیں اس کو ہم شرعی کو چھوڑ کر اگر احساسی اعتبار سے دیکھیں تو کیونکہ ہم اپنے کپڑے سلا رہے ہوتے ہیں عید سے پہلے، عید سے چند دن پہلے، ظاہر کپڑا چند دن اگر پہلے لیا جائے تو سیا جا سکتا ہے، یا مثلا کوئی سامان جو لیا جاتا ہے عید کے حوالے سے یا اس طرح کی کوئی ضرورت کی چیزیں تو وہ عید سے پہلے لی جاتی ہیں. اب جب مثلا رمضان المبارک عید کی رات جب آتی ہے تو فطرہ واجب ہوتا ہے. اگر عید کے دن کسی کو فطرہ دیا جائے تو وہ صرف اس سے کھا پی تو سکتا ہے، البتہ مثلا لباس وغیرہ یا ایسی چیزیں عید کے روز وہ خرید نہیں سکتا. اگر خریدے گا بھی تو وہ اس کے لیے کافی مہنگی پڑیں گی. اس وجہ سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر ماہ مبارک کے رمضان کے دوران رمضان المبارک کے آخری ایام میں کسی مستحق کو قرضے کے طور پر رقم دی جائے اور جب فطرہ واجب ہو جائے یعنی غروب آفتاب ہو جائے یا عید کا دن ہو جائے تو اس قرضے کو فطرے کی میں شمار کر لے تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے.
اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1985۔ اگر کوئی شخص عیبدار چیز فطرے کے طور پر دے تو احتیاط واجب کی بنا پر کافی نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی عیبدار چیز ہے، مثلا گندم ہے، بہت ہی خراب شدہ ہے، یعنی اس کی حالت کافی خراب ہے، عیبدار ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر عیبدار چیز دینا فطرے کے طور پر کافی نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز دینی چاہیے کہ جو عیبدار نہ ہو، بے عیب ہو، استعمال کے قابل ہو، اور اس کو عیبدار نہ کہا جائے۔ مسئلہ نمبر 1986۔ جس شخص کو کئی اشخاص کا فطرہ دینا ہو اس کے لیے ضروری نہیں کہ سارا فطرہ ایک ہی جنس سے دے۔ ہم پہلے ایک مسئلہ بیان کر کے آئے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنا فطرہ دیتا ہے تو وہ پورے کا پورا فطرہ یا تو ایک جنس سے دے یا اس کی قیمت ادا کرے۔ ایسا نہیں کر سکتا کہ آدھا فطرہ ایک جنس کا دے اور آدھا فطرہ دوسری جنس کا دے، ایسا نہیں کر سکتا، ہم پہلے بیان کر کے آئے ہیں۔ ابھی یہاں پر اس سے ملتا جلتا مسئلہ ہے لیکن کچھ فرق ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ فطرہ ادا تو ایک شخص کر رہا ہے لیکن صرف اپنا نہیں کر رہا بلکہ بہت سارے افراد کا کر رہا ہے۔ مثلا اس کے گھر میں 5 افراد رہتے ہیں، اب ان 5 افراد کا اس کے ساتھ ملا کر 5 افراد کا اسے فطرہ ادا کرنا ہے، تو اب کتنے فطرے بن گئے؟ 5 فطرے۔ تو کہہ رہے کہ اب اس 5 فطروں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے، کیونکہ ایک شخص دے رہا ہے تو سارے کے سارے ایک جنس کے ہوں، نہیں، بلکہ ایک فطرہ جو ہے وہ اگر ایک جنس کا ہو، دوسرا فطرہ دوسری جنس کا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو کئی اشخاص کا فطرہ دینا ہو اس کے لیے ضروری نہیں کہ سارا فطرہ ایک ہی جنس سے دے، سارا فطرہ ایک جنس سے دے ضروری نہیں ہے، بلکہ مثلا ایک شخص کا ایک جنس سے دیا، دوسرے شخص کا دوسرے جنس سے دیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ خود بتا رہے ہیں کہ مثلا اگر بعض افراد کا فطرہ گیہوں سے اور بعض دوسروں کا جو سے دے تو کافی ہے۔ مثلا 3 افراد کا فطرہ اس نے گیہوں سے دے دیا، 5 افراد تھے، 3 افراد کا فطرہ گیہوں سے دے دیا اور 2 افراد کا فطرہ جو ہے وہ جو سے دے دیا، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر ہر فرد کا فطرہ الگ جنس سے دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ایک فطرہ جو ہے، ایک شخص کا جو فطرہ بنتا ہے وہ ایک ہی جنس سے ہونا چاہیے، وہ الگ الگ جنسوں میں سے نہیں ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ معیار یہ ہے کہ ایک فطرہ ایک ہی جنس کا ہونا چاہیے، ایک فطرہ 2 جنس کا نہیں ہونا چاہیے، تو فطرہ ادا ہو جائے گا۔ یہ مسائل ہم پڑھ رہے تھے زکوٰۃ کے فطرہ کے متفرق مسائل۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔